سیگمنٹ ہے تو میں اور سیگمنٹ میں سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں ماروثی سیاست ہونی چاہیے یا نہیں؟ کیا مراسی سیاست ہونی چاہیے؟ نہیں عزیز صاحب، عروسی سیاست. اچھا عروسی سیاست، جیسے عروسی جوڑا ہوتا ہے، مطلب نسل در نسل سیاست. ہاں ہاں سمجھ رہا ہوں میں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے جی جی. اس میں. چلو آج چونکہ سدھا سا موضوع ہے، میں نے اس کے دل کی بات سے ہی میں شروع کر دیتا ہوں کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مروسی سیاست ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں مروسی سیاست کی حمایت کروں گا؟ میں تمہیں عقل مند آدمی سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے. میرے لیے تو یہ تصور کرنا بھی محال ہے کہ آج کے دور جدید میں کوئی شخص مروسی سیاست کے حق میں کوئی ایک دلیل بھی دے سکتا ہے. وہ عقل کی کمی ہوگی، ورنہ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بندہ یہ تصور نہ کر سکے. تو آکے بندے ایک لمحے کے لیے سوچو، تم کس بات کی حمایت کر رہے ہو؟ مروسی سیاست ہونی چاہیے؟ جی کیوں نہیں جی، کیا ہوا ہے جی، پت نکل آتی ہے بچوں کو. یار خدا کا خوف کرو، اس سیاست جو خدمت کا نام ہے، جو عبادت کے دعوے کیے جاتے ہیں. بچے بھی خدمت ہی کرتے ہیں، بچے کیا دوڑ کے پکھے پہ چڑھ جاتے ہیں؟ تو بچہ اسٹامپ لگوا کے لایا ہوتا ہے کہ میں نے خدمت کرنی ہے، باقی جو کارکن قربانیاں دیتے ہیں وہ ان کا حق نہیں بنتا. بہت اچھے. ابا ہٹی بیچارہ سجا کے بیٹھا ہو، جب ہٹی چال چل جائے تو اٹھ کے اپنے پتر کے بجائے کسی اور کو آگے گدی پہ بٹھا دے. بیٹھے یہی سب سے بڑی خام خیالی ہے. سیاست ہٹی نہیں ہوا کرتی، سیاست خدمت کا نام ہے. سیاست ہٹی بھی خدمت ہی ہوتی ہے. ہٹی خدمت کہاں سے آگئی؟ ہٹی تو پیسے کمانے کا نام ہے. پیسے کمانے کا نام نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دکان جس میں آپ محلے داروں کی خدمت کر رہے ہیں، سستا سودا دے رہے ہیں. یہ ہمارے سیاستدانوں کا لالچ ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اگر کسی شخص نے ہمارے سیاستدانوں کو اخلاص کو جانچنا ہے تو یہی سے اندازہ لگا لے کہ کون سی سیاسی جماعت ہے یا کون سا لیڈر ہے جس کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے 10 15 20 سال سیاست کر لی ہے، اب میں نے یہ جو میں نے ایک امپائر، پولیٹیکل امپائر بنا لی ہے، اس کو اپنے بیٹے کے نام ٹرانسفر نہیں کرنا. یہ کوئی جائیداد ہے؟ یہ کوئی مکان ہے؟ یہ کوئی دکان ہے؟ ایک منٹ پائی یاد آیا، ایسے کر کے نا بہت سٹریس نہ دو ایک بات پہ. مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری عقل جتنی بھی ہے، میرا نہیں خیال کہ ہے. اچھا بات کرو. اگر تمہارے میں کوئی عقل مت ہے تو تمہارے بچوں سے زیادہ کوئی اور اس کو دیکھ سکتا ہے یا اس کو فالو کر سکتا ہے. بھائی ظاہر ہے بچے 24 گھنٹے باپ کے ساتھ ہوتے ہیں، بندے تو نعرے نورے مار کے گھر چلے جاتے ہیں جن کارکنوں کی یہ بات کر رہے ہیں. میری بات سنو. بچہ باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سیاست کر رہا ہے، کس طرح خدمت کر رہا ہے، وہ اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے. یہ جو سیاست جس کی تم بات کر رہے ہو، جس فیلڈ میں، یہ کوئی کلاسیکی موسیقی نہیں ہے جو بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. سیاست ایک جذبے کا نام ہے، خدمت کے جذبے کا نام ہے، اور صرف بیٹے ہی تھوڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے کارکن، اس کی جو دوسرے درجے کی جو قیادت ہے وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اپنے قائد کو. اگر کلاسیکی موسیقی نہیں ہے تو یہ کوئی لچھے بنانے والی مشین بھی نہیں ہے. جیری مرضی بندہ آ کے کھانڈ ڈال کے تو لچھا نکال کے لے جائے. جس بندے میں ٹیلنٹ ہے اس کو آگے آنا چاہیے. یہ کیا بات ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر موقع ہی نہیں ملنا، اگر نواز شریف کے بیٹے نے یا بھائی نے ریپلیس کرنا ہے، اگر آصف زرداری صاحب کے بیٹے نے ان کو ریپلیس کرنا ہے، اگر کسی بھی سیاسی جماعت میں چودھری پرویز الہی صاحب کے بیٹے نہیں آنا ہے آگے، تو باقی کارکنوں کو تو کام کرنے کا میرا خیال کوئی جواز ہی نہیں بنتا نا. پہلی علاقے کا چودھری جو ہوتا ہے وہ سارے محلے کے پرابلمز کو ایک ایک بندے کو جانتا ہے، ہر گھر کے مشکلات کو سمجھ رہا ہوتا ہے، آگے اسی طرح اس کا بیٹا بھی سمجھ رہا ہوتا ہے. سیاست کی بات کرو، یہ کوئی گاؤں کی چودراہٹ نہیں ہے، پالیٹکس ہے یار، پالیٹکس. میرا خیال ہے کہ جو باقی جو لیڈرشپ ہے اس کا برابر کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے قائد کی ریپلیسمنٹ ثابت کرے، اور قائد کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ پالش کرے، ان کی حوصلہ افزائی کرے، انہیں اوپر لے کے آئے. اس بات پر نظر لگا کے نہ بیٹھ جائے کہ مجھے لازمی بات ہے کہ میرے بیٹے نہیں ریپلیس کرنا ہے. ہو سکتا ہے 100 میں سے ایک کیس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس قابل ہے تو وہ اس کو ریپلیس کر سکتا ہے. کوئی شجر ممنوع نہیں ہے. وہ شجر ممنوع نہیں. تمہارے دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ انڈیا ہی کرتا ہے نا. جاؤ جا کے دیکھو ادھر آج تک کون اچھی حکومت کر رہا ہے. یہ گاندھی فیملی. اس کے علاوہ مجھے بتاؤ کس نے اس طرح کی حکومت کی. یار آج آ کے ہمارے پاس ایک ایک دو مثالیں ہر ملک کی موجود ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گاندھی فیملی نہیں، نہرو فیملی ہے. دوسری ہندوستان میں میرے ساتھ تم بحث کرو، شناختی کارڈ نہ ٹھیک کرو. میری بات نہرو فیملی ہے، وہ گاندھی فیملی نہیں ہے. ہندوستان سے ایک مثال ہم پیش کر سکتے ہیں، پھر بش کی امریکہ میں سے یا کینیڈی فیملی کی ایک مثال پیش کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پوری جدید دنیا میں سے ہم تیسری یا چوتھی مثال پیش نہیں کر سکتے. اور اپنے ہاں پاکستان میں عالم یہ ہے، جو افسوسناک مقام ہے ہمارے لیے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وراثتی سیاست نکال کے دوسری یا تیسری مثال نہیں پیش کر سکتے. نہیں تو کارکنوں میں
में नहीं टैलेंट पैदा हुआ तो फिर क्या करें? जिस बंदे में टैलेंट होना है उसको ये लेके आने। टैलेंट पैदा होने ही नहीं दिया जाता, हौसला अफजाई नहीं की जाती, आगे नहीं आने दिया जाता। वरना सियासी जमातों में तो जावेद हाशमी भी मौजूद है, वरना सियासी जमातों में तो रजा रब्बानी भी मौजूद है, वरना सियासी जमातों में तो मुशाहिद हुसैन भी मौजूद है। आपके यहाँ टोटल 2 या 4 सियासी जमातें इस तरह की होगी जहां पे मौरूसी सियासत को डिस्करेज किया जाता है। आपके पास एक जमात इस्लामी है, एक MQM है और एक तहरीक इंसाफ के पास, चौथी आपके पास जमात नहीं है जहां पे मौरूसी सियासत का राज ना हो। तो जो तुमने जो बंदे गिनाए हैं टैलेंट वाले, वो भी 2-3 नहीं है, वो कौन से 3 दर्जन भरे हुए हैं। उनको इनकरेज करोगे तो हर सियासी जमात में मौजूद होता है। मौका इनकरेज क्या करें? उनके पीछे खड़े होके कहीं आगे हो, आगे हो, आगे हो, आगे हो, आगे हो। भाई जो नहीं इस तरह की, मुझे भाई बुई क्या कहना, बात करो। इस वक्त मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। इस वक्त नहीं, तुम हमेशा के लिए मेरे दुश्मन हो। हमेशा नहीं, इस सेगमेंट में कंसीव करता हूँ मैंने अपना एजुकेशन शो करनी होती है। शो ना करो, तुम दलील पर बात किया करो। दलील पर ही बात करता हूँ। इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है कि मरूसी सियासत इसलिए अच्छी है कि अगर तुम शेर की जगह शेर को ही जंगल का बादशाह बनाओगे ना, शेर की जगह बांदर को बना दो, वो हिरण के हथी पे आके क्षेत्र खा बैठे। शाबाश। अगर जंगल की बात होती तो फिर मैं तुम्हारी बात मान लेता, हम जंगल की बात नहीं कर रहे। नाज़रीन, हम यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कैरी ऑन, कैरी ऑन। जंगल भी एक तरह के इंसान रहते हैं।